اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری تمام یوٹیوب فیملی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کی دعا سے آپ کی ایمان آپ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے میں آج کی اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس مصیبت سے بچا کر رکھے اور ہر اس بیماری سے، ہر اس مرض سے اپنی حفاظت میں رکھے جو آج کل ہر دوسرا شخص اس مرض کا شکار ہو رہا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور میرا مقصد یہ ہے کہ آپ تک بہت پیاری سی سٹوریز شیئر کرنا اور آپ تک اچھی بات پہنچانا، تاکہ میں خود بھی عمل کر سکوں اور سن کر اس کو فالو کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری سی بہن جس کا نام عشا ہے کہتی ہیں ایمان آپ بھی، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو ایمان آپ بھی، میرا نام عشا ہے، میری عمر 21 سال ہے۔ ایک روز میں گھر کے صحن میں بیٹھی تھی، موبائل پر گانے سن رہی تھی اور اپنی پسندیدہ ڈرامے اور مووی بھی دیکھ رہی تھی۔ میں ان سب میں اتنی مصروف تھی کہ اذان کی آواز سن کر اس کا جواب بھی نہیں دے سکتی۔ میرا کہیں بھی دل نہیں لگتا تھا، دل کرتا تھا کہ موبائل آنکھوں کے سامنے رہے اور مجھے کوئی دوسرا کام نہ ہو، مجھے کوئی بھی بندہ ڈسٹرب نہ کرے، میں بس موبائل ہی دیکھتی رہوں۔ نماز میں بھی دل نہیں لگتا تھا، اپنے کمرے میں موجود چیئر پر بیٹھ گئی اور ایسی ہی آنکھ لگ گئی۔ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اچانک پورا گھر ہلنا شروع ہو گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، میرا پورا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، ہر طرف خوفناک اندھیرا چھایا ہوا تھا، کوئی میری آواز سننے کو تیار نہیں تھا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ 2 بندے گھسیٹ کر مجھے لے کر جا رہے ہیں۔ آپی، میں نے یہ خواب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ وہ مجھے گھسیٹنے والے انتہائی خوفناک تھے۔ ایمان آپی، انہوں نے مجھے لے جا کر گہرے کنویں میں پھینک دیا اور بولے یہاں سے کبھی بھی نہیں نکل سکو گی۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا اور میں نے دل ہی دل میں پکارا، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما۔ میں اس حالت میں تھی کہ میں خواب کی حالت میں تھی۔ جیسے جیسے پکارتی گئی تو اوپر سے آواز آئی کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور اللہ پاک سے توبہ کی کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑوں گی، کام چھوڑ کر بھی پہلے نماز پڑھوں گی اور سارے کام چھوڑ کر اذان کا جواب دوں گی۔ ایمان آپی، میرے یہ کہنے کی ہی دیر تھی کہ میری آنکھ کھل گئی اور پورا گھر ایک دم روشن ہو گیا اور ہر طرف سکون ہی سکون نظر آ رہا تھا۔ میں فوراً اپنی کرسی سے اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی۔ جلدی سے جائے نماز پر کھڑی ہوئی اور نماز ادا کرنا شروع کر دی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ کے حضور توبہ کی۔ یہ پیاری سی بات جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، یہ میری ایک بہت سی پیاری سی دوست عشا نے اپنے ساتھ جو ہوا، اس کی زندگی میں یہ جو کچھ بھی ہوا، اس نے میرے ساتھ بیٹھ کر شیئر کیا اور اس نے کہا کہ آپ ہی یہ تمام باتیں آپ میری اپنی یوٹیوب فیملی سے شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں سے دوسرا سامنے والا جو آپ کی بات سن رہا ہے وہ عمل کرے اور اس کے ساتھ میں بھی عمل کروں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا میں اتنے زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں چلتا کہ کب اذان ہو رہی ہے، کب اس کا جواب دینا ہے اور کب نماز پڑھنی ہے۔ اس دنیا میں آج کل بہت کچھ غلط ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم اس کو چاہ کر بھی نہیں روک سکتے ہیں۔ یقین جانیے کہ میں روز دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک مجھے تہجد کی نماز پڑھنے والوں میں سے بنا دے، مجھے توبہ سچی توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اور مجھے میرے گناہوں کی جتنے بھی میرے سے گناہ ہو گئے ہیں، جانے میں ہو گئے ہیں، بھول کے ہو گئے ہیں یا جان بوجھ کر کیے گئے ہیں، وہ تمام گناہوں کی مجھے معافی عطا فرما۔
اور آپ یقین جانیے کہ جب ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں نا، یا پھر ہم سے کوئی نادانی میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، تو ہم اس کی اللہ پاک سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہاں، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ فرض کرے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نا، تو اگر اس کی میں اللہ پاک سے معافی مانگ رہی ہوں نا، تو میرے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس گناہ کو دوبارہ کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں کروں گی۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے حضور توبہ کر رہی ہوں اور میں وہ کل کو پھر وہ کام کرنا شروع کر دوں گی۔ تو ایسے توبہ کا دروازہ نہیں کھلتا ہے، ایسے توبہ کا دروازہ اللہ پاک نہیں کھولتے ہیں۔ اس لیے اگر جب ہم اپنی زندگی میں بار بار غلطی کو دہرائیں گے، لیکن اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے، اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، اس کی ذات تو بخشنے والی ہے، اس کی ذات تو ہمیشہ مہربان ہے۔ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہم سے بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کے حضور بیٹھتے ہیں نا، جب ہم جائے نماز بچھاتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، تو میں قبرستان سے 40 دن تک عذاب ہٹا دیتا ہوں۔ یہ جو پیاری سی بات میں نے آپ سب سے شیئر کی ہے نا، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عائشہ جو اپنی زندگی میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اس نے صرف یہ اپنا ایک خواب دیکھا زندگی میں، یہ جو خواب تھا نا اس کے لیے عبرت کا نشان بن گیا، اور یہ اس کی زندگی میں سمجھ لیں کہ اس کو راہ راست پر اللہ لے کے آنے والے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو یہ سب اس کے ساتھ ہوا۔ ایک خواب ہی اللہ پاک نے جس کو راہ دکھانی ہوتی ہے نا، جس کو سیدھی راہ پر اللہ پاک نے لانا ہوتا ہے، تو پھر اس کو اللہ پاک کیا کرتے ہیں کہ ایک خواب ہی کیوں نہ ہو بے شک وہ، تو اس خواب کے ذریعے ہی وہ ہدایت آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے آپ، پہلے وہ گانے سنتی تھیں، موویز دیکھتی تھیں، ڈراماز دیکھتی تھیں، ان کو کوئی ہوش نہیں تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور نماز کب ہونی ہے اور میں نے نماز کب پڑھنی ہے اور اذان کا جواب میں نے کب دینا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ سوئی ہیں، کرسی پر بیٹھی، ان کو ایک آنکھ لگ گئی ہے اور انہوں نے خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ انہیں خواب میں ہی اتنا زیادہ ڈرانا خواب آیا اللہ کی طرف سے۔ وہ کیا مقصد تھا اللہ پاک کی طرف سے کہ انہیں ہدایت پر لے کر آنا تھا اللہ پاک نے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اللہ کے حضور توبہ کی کہ یا اللہ پاک میں آئندہ سے ایسے گناہ کبھی بھی زندگی میں نہیں کروں گی اور سارے اپنے کام چھوڑ کر نماز پڑھوں گی۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا جو سوال ہے ہمارا نماز کا ہے، اور نماز کی کسی بھی حال میں معافی نہیں ہے، جو مرضی کر لیں آپ نماز، ہمیں کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ہم سے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا، اور ہم پہلے ہی سوال میں ناکام ہو جائیں گے تو ہم آگے کی سوال کیسے اس کے جواب دے پائیں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ عمل کرنے کی بات ہے، اور میں آپ سب سے یہ باتیں کر رہی ہوں نا، تو ان سب کا یہ مقصد ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے والوں میں سے بنائے اور آپ بھی میری باتوں سن کر اس پر عمل کریں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں گی، یہ میرے ساتھ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمیں بہت زیادہ خیال آتے ہیں، مطلب دنیا کے اچھا اب خیال کون کون سے آتے ہیں، ہم نے بجلی کا بل دینا ہے، ہم نے یہ فیس ادا کرنی ہے، وہ سارے نماز میں آتے جائیں گے۔ تو کیا ہے کہ ان سب سے ہم اس سب سے کیسے دور ہو سکتے ہیں خیالات کو، تاکہ خیالات جو ہے نا ہمارے دماغ میں نہ آئیں اور جسے ہم اپنی نماز جو ہے نا وہ صحیح حالت میں ادا کر لیں۔ جیسے ہم جو ہے نا ثنا پڑھ رہے ہیں، تو جو حروف ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس تصور میں ان حروف پر اپنا دھیان رکھیں کہ یار جو میں پڑھ رہا ہوں نا اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کو نہیں معلوم نا، تو میں آپ کے ساتھ نماز جو ہے نا پوری ویڈیو میں شیئر کر دوں گی اس ترجمے کے ساتھ، تاکہ جب بھی نماز پڑھی جائے تو اب ترجمہ جو ہے نا ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نے جو ہے ہم یہ پڑھ رہے ہیں، کم از کم ہم کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں خود اللہ پاک کوشش کرنے والوں میں سے بنائیں، تاکہ ہم خود کوشش کر کے اس پوائنٹ تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، پہلے میں نا اپنے کام کر لوں، میں نماز میں بعد میں پڑھ لوں گی۔
لیکن آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جو نماز پڑھنے کا اصلی مزہ ہے نا، وہ جب اذان ہوتی ہے نا اس کے فوراً بعد وضو بنائے اور بندہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ لیکن ہمارے ساتھ ایسا، میں اپنی بات کروں گی کہ ہم کہتے ہیں کہ یار چلو میں نا کچن میں جو برتن پڑے نا میں وہ دھو لوں اور میں تھوڑا سا اپنا کمرہ صاف کر لوں، تو اس کے بعد میں نماز ادا کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ وہ ایسے کرتے کرتے ظہر کی نماز خاص طور پر ایسے ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور پھر وہ نماز کا مزہ ہی نہیں رہتا، اور انسان کہتا ہے کہ یار میں تب ہی پڑھ لیتی نا کہ جب اذان ہو رہی تھی تو کتنا ہی اچھا ہوتا، مطلب تبھی پڑھ لیتی نا نماز تو اتنا مزہ آتا مجھے، اور اب اتنا مزہ نہیں آ رہا ہے۔ تو اس طرح ہمارے ساتھ روز ہوتا ہے، میرے ساتھ تو یہ میں اپنا ہی آپ سے شیئر کر رہی ہوں، میں اپنے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں خود بھی فالو کروں اس بات کو، اور آپ تک بھی میں اس بات کو پہنچاؤں، تاکہ جو آنے والا وقت ہے ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ آج کل دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک قیامت کی ساری نشانیاں واضح نہیں ہو جاتی، اور نشانیاں تو کیا، سارے سائنس تو قیامت کے ایکسپلور ہو گئے ہیں، سارے نشان تو جو ہے نا وہ نشانیاں تو ساری نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ فحاشی پھیل رہی ہے ہر طرف، کوئی جو ہے نا نماز میں خشوع خضوع نہیں رہا، قرآن پاک کا نہیں پتہ، ہم نے ایک دن بند کیا ہے تو دوسرے دن نہیں کھولا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں، ہمیں یہی نہیں پتہ، تو ہم نے کیا اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ میں بس یہ کہوں گی کہ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھ سمیت آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر مجھ سے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ پلیز مجھے بتائیے گا، تاکہ میں اس کو نیکسٹ اس کو ریکور کروں۔ ادر تھنگ از دیٹ کہ میری یوٹیوب سسٹرز نے مجھے دعا کا کہا ہے، تو ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے گھر میں جو بھی کوئی مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے، اور ان کی آنے والی زندگی اللہ تعالیٰ بہتر بنائے۔ میری پیاری سی سسٹر کہتی ہیں کہ ایمان آپی میں اچھے رشتے کی دعا کرنا، تو میری دل سے دعا ہے کہ میری پیاری سی سسٹر اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے جیسی میری جتنی بھی بہنیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سب کے اتنے پیارے نصیب کھولیں کہ آپ کے سارے والدین کے سارے دکھ دور ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ تو میری ہر دعا میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔